اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ہمارے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل ضرور لائک کریں، شکریہ۔ میرا آج کا موضوع ہے صبر، ڈسپلن اور آزادی کشمیر۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 3 ہی بڑے افراد ہیں، میں، میری بیوی اور میری بہو، اور ہماری ایک چھوٹی پوتی ہے جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے اس کا نام ارسلہ اس لیے رکھا کیونکہ میں نے اس کو دعا مانگ کر اللہ سے لیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے ارسال ہوئی ہے۔ وہ 2 برس کی تھی جب اس کو شدید بخار ہو گیا۔ اس بخار میں ہم اس کو ہر طرح کی ٹریٹمنٹ دے رہے تھے، اینٹی بایوٹکس دے رہے تھے، لیکن اس کو آرام نہیں آ رہا تھا، اور وہ بچی صرف میرے سینے کے ساتھ چپکی تھی۔ نہ وہ اپنی دادی کے پاس جاتی تھی اور نہ ہی وہ اپنی ماں کے پاس جاتی تھی۔ میرے بچے، بہو اور بیٹا بھی پریشان تھے کہ ابو اس کی وجہ سے تکلیف میں ہیں، حالانکہ مجھے اپنی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیاری پوتی ارسلہ کی تکلیف کی زیادہ فکر تھی کہ کون سا لمحہ ہو اور اس کو آرام آ جائے، اس کو سکون مل جائے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مشکل کام کیے ہیں، مطلب میں اپنی گاڑی کو ٹھیک کر لیتا، گھر کے آلات کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ نہایت سینسٹیو ٹرانزسٹرز ٹھیک کر لیتا ہوں، انہیں ٹانکے لگا لیتا ہوں۔ لیکن اس وقت جو میری پوتی کی حالت تھی، میں اس حالت سے بے حد پریشان تھا۔ میرے پاس اس طرح کا کوئی ایجاد نہیں تھی، کوئی مینول نہیں تھا جس کے ذریعے میں اپنی پوتی کو راحت پہنچا سکتا۔ مجھے طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، ان میں کچھ مثبت بھی تھے، کچھ منفی بھی تھے، اللہ کے شکرانے کے بھی اور ناراضگی کے بھی۔ عجیب و غریب خیالات، اور اس کی کیفیت ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں اس وقت میری بے چینی میں انتہائی اضافہ ہو رہا تھا، اور میرا بس نہیں چلتا تھا کہ کون سا لمحہ ہو کہ وہ بچی میرے سامنے بیٹھ کر کھیلنے لگی، لیکن کوئی مینول ایسا نہیں آتا تھا جو کہ جسمانی عارضوں کو دور کر سکے۔ ایک مینول ضرور آتا ہے جو انسان نبی اللہ کی مہربانی سے ہم کو دیتا ہے۔ نبیوں نے بتایا کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ ہم کو تو اللہ نے بنا دیا، بغیر ہمارے پوچھے ہمیں بنا دیا، اور جب ہم بن گئے تو ہمیں پوچھا گیا کہ اے کوزہ گر، تو نے یہ جو کوزہ بنایا ہے اس میں ڈالنا کیا کیا ہے؟ ہمیں تو یہ پتا بھی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارا پرچہ ترکیب استعمال نبیوں کے ذریعے دے دیا ہے، تو اس کے مطابق کر لو۔ جو خوش قسمت ہوتا ہے وہ اس پرچہ ترکیب استعمال کو استعمال میں لے آتا ہے، جو ہمارے جیسا کوتاہ بین ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ میں اپنے اس مینول کے بارے میں بہت غور کرتا رہا، لیکن پوتی کو کچھ افاقہ نہ ہوا۔ پھر ایسے ہی دوسری رات آ گئی۔ پھر مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ علم جو میرے پاس نہیں ہے وہ مجھے عطا کیا جا رہا ہے۔ اس سب کا میری پچھلی صلاحیتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اور ارسلہ دونوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر سے انسان کیسے گزرتا ہے اور گزر سکتا ہے، اور اسے کیسے گزرنا چاہیے۔ اس میں غصہ بھی آتا ہے، آدمی چڑھتا بھی ہے اور کہتا ہے وائی می۔ میری پوتی جب کسی سے چڑھتی ہے تو کہتی ہے وائی می۔ میری پوتی نے تیزی، بلکہ بہت ساری تیزی کو اپنا لیا، لیکن صبر انسان کو ڈسپلن سکھاتا ہے، اور یہ کس طرح سے انسان کو ادب کی تعلیم دیتا ہے اور ایک ایسی ترکیب میں سے گزارتا ہے کہ وہ ڈسپلن کی جانب آتا ہے۔ میں، آپ اور ہمارا ملک اس لیے پسماندہ ہے کہ ہم میں ڈسپلن نہیں ہے، ہم منظم نہیں ہیں۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ٹورنٹو میں ایک یوری انڈریو نامی اناؤنسر مسلمان ہو گیا۔ جب میں کینیڈا گیا تو میں نے اس سے ایک کیسٹ سنا، وہ بہت حیران ہے۔ کہتا ہے کہ سورہ روم سن کر مسلمان ہوا ہوں، جس میں ہے کہ دنیا نے یہ کہا ہے کہ ایران فتح ہو گیا، اور ایران فتح بھی ہو گیا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ غلط ہے، رومی ہارے نہیں، فتح یاب ہوئے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ 6 دن کے بعد ہی پاسا پلٹ گیا اور رومی فتح یاب ہو گئے۔ یوری کے دل پر پھر کچھ ایسی گزری کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ خیر، اشفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اس سے ملنے گیا تو کہنے لگا the future of the world is Islam. It belongs to Islam. میں نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، ہمارے ہاں بھی ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی بنیادی کوئی منطق نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں، اس کے پیچھے کوئی منطق نہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے۔ اسلام ایک اور طرح کا مذہب ہے، تم لوگ اس کو نہیں سمجھو گے، تم نے پتہ نہیں کیوں یہ مذہب اختیار کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگا جب امریکہ کے 2000 سنہرے بالوں والے
گورے مسلمان ہو جائیں گے، کالے نہیں۔ جب 1000 کینیڈین 600 نیویان ممالک کے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمارا قافلہ چل نکلے گا اور ہم لوگوں کو بتا دیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ میں نے کہا یہ ہماری تعداد تو ماشاءاللہ اکیلے ہی 14 کروڑ ہے۔ اس نے کہا نہیں سوری، آپ غیر منظم ہیں اور ایسے غیر منظم لوگ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تب میرا دل دکھ سے بھر گیا۔ اتنی بڑی اسلام کی فتح ہوگی، کبھی ہوگی، میں آپ شاید اس وقت نہ ہوں، لیکن کیا ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے؟ میں نے یوری سے کہا یار یہ تو ہمارا بہت پیارا دین ہے، تو تم اکیلے ہی کامیاب رہ جاؤ گے دنیا داری میں بھی، اور جب یہ وقت آئے گا تو تم گورے ہی کامیاب رہو گے۔ اس نے کہا کیا کریں، بس اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارا کچھ حصہ نہیں؟ کہنے لگا نہیں، تم پھر ایسے کرنا، ہاتھ اوپر اٹھانا اور اونچی آواز میں کہنا آئی ایم آلسو مسلم، تو ہم تم سے کہیں گے اچھا جلی بسترا اٹھا کر پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ تو تم سے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈسپلن تم میں نہیں، تم ناچ سکتے ہو یا رو سکتے ہو یا قتل ہو سکتے ہو یا قتل کر سکتے ہو۔ اللہ صبر سکھاتا ہے۔ میں اس دکھ سے گزرتا تھا، پھر اللہ نے فضل کیا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ میں دفتر آیا ہوا تھا کہ میری بیوی نے ٹیلی فون کیا کہ ارسلہ کا بخار اتر گیا ہے اور وہ مٹی کے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ میں سب کام چھوڑ کر بھاگا اور میں نے حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہوا۔ میں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میری وہ ساری باتیں معاف کی جائیں، اور یہ خداوند تعالیٰ جو آپ نے درس دیا ہے، میں معلوم نہیں کہ ثابت قدمی سے اس پر قائم رہ سکوں گا یا نہیں، مجھے اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس طرح میں آج دیکھتا ہوں اسی ارسلہ کی طرح میرا ملک بھی خدا نے ہمیں ارسال کیا تھا۔ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے، ہم نے کچھ بڑے کام نہیں کیے ہیں، اس کی مہربانیاں تھیں، یہ اللہ کا فضل تھا جو اتنا بڑا ملک اتنے بڑے وسائل کے ساتھ اتنے خوبصورت موسموں والا، ایسے پھلوں والا ہمیں مل گیا۔ لیکن ہمارا ایک دردناک حصہ کشمیر ابھی تک تکلیف میں ہے اور ہم اس کے لیے بے بس ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ہم نے اس کے لیے درد محسوس کیا، لیکن جس طرح سے ایک دکھی دادا اپنے ارسلہ کے لیے محسوس کرتا ہے یا کرتا رہے گا، ویسے ہم نہیں کر سکے۔ بڑی آرزو ہے کہ سیاستدان اور لیڈر تو وہ محبت نہیں عطا کر سکتے، وہ اپنے کچھ اور کاموں میں لگے رہتے ہیں، لیکن لوگ اگر اجتماعی طور پر اپنی محبت کو جمع کر کے اپنے اپنے گھر بیٹھ کر اپنی اپنی دل بستگی کے ساتھ اس کشمیر کے لیے دعا ہی کریں تو بہت کچھ ممکن ہو جائے گا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے بچتا، ہم نے اپنی زندگی، ساری طویل زندگی، کسی رات کسی 9 بجے بیٹھ کر خالی اس کشمیر کے لیے دعا نہیں کی جہاں پچھلے برسوں میں بہت سی قبریں بن گئی ہیں۔ ہم جذباتی، روحانی، نفسیاتی اور قلبی اثر یقیناً ڈال سکتے ہیں، اور جب ہم سب مل کر ایسا کریں گے اپنے خالی لمحات میں، تو آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر ہر گھر میں ٹیلی فون بجے گا، کشمیر آزاد ہو گیا ہے، وہ بھی اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔